بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سفر حج کی مشقتوں پر تحمل کرنے کے بارے میں۔ سفر خواہ کیسا ہی ہو، فی نفسی ہی مشقت کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے شریعت نے اس میں خصوصی رعایت یہاں تک فرمائی کہ فرض نمازیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کر دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، بس مشقت تو اس میں ہوتی ہی ہے، اور پھر یہ سفر تو خصوصیت سے عاشقانہ سفر ہے۔ اس شاخ ہی کی طرح اس کو طے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی برا کہے، گالیاں دے، پتھر مارے، جو چاہے کرے، وہ اپنے خیالات میں مست اور اپنے ذوق و شوق میں شاداں اور فرحاں رہتے ہیں، اور ہر مشقت کا بشرطے کہ کسی دوسری دینی مصلحت یا صحت کے خلاف نہ ہو تحمل کرنا زیادتی اجر کا سبب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سفر میں آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کو نہایت خوش دلی سے کرے، اور جو نقصان جانی یا مالی پہنچے اس کو طیب خاطر سے برداشت کرے، اور یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ حج کے راستے میں مصیبت جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں، اور حج کے راستے میں تکلیف کا اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے جو مشقت یا نقصان برداشت کرے گا اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، وہ ضائع نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو ممدوح ہو۔ بے وجہ کی مشقت ممدوح یعنی قابل تعریف نہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ بظاہر یہ شخص نابینا تھے یا کوئی اور عارضہ ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک اور قصہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 شخص کسی رسی وغیرہ سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اسی طرح آپس میں بندھے ہوئے کعبے تک جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو، یہ منت صحیح نہیں ہے، منت نیک کام میں ہوتی ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ البتہ پیدل چلنا اس راستے میں ممدوح اور پسندیدہ ہے، جس قدر تحمل ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو اس آیت شریفہ کی بنا پر جو رسالے کے شروع میں یعنی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا گزری ہے، اس میں رجالن یعنی پیدل چلنے والوں کو سواری پر چلنے والوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ پیدل سفر کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ پیدل سفر کرنے کے عادی ہیں ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کے خرچ کی ضرورت نہیں۔ جب بدن میں طاقت ہو، راستہ مامون ہو تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں بھی حج کے لیے پیدل چلنے کی فضیلتیں کثرت سے وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئیں، اور ہر قدم پر یہ ثواب ہے تو سارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر اوپر کی حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے، اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی قابل لحاظ ہے، جیسا حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رقیہ ایک جگہ کا نام ہے جو حرم سے باہر ہے، میں 70 گناہ کر لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں یعنی حرم میں ایک گناہ کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس آیت شریفہ میں پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ رسالے کے شروع میں گزر چکا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1,000 حج کیے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 40 حج پیدل کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کی عادی ہیں اور راستے کا امن حاصل ہو ان کے لیے پیدل چلنا افضل ہے۔ البتہ یہ شرط ضروری ہے کہ راستہ پیدل چلنے والوں کے لیے مامون ہو، اور کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے جائیں اس وقت تو جوانوں کو اور پیدل چلنے پر قادر لوگوں کو پیدل ہی چلنا چاہیے، کہ اس میں علاوہ ثواب کے ہر جگہ مستحبات کی رعایت قابو میں رہتی ہے۔ سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے اور بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں، اور یہ سفر کچھ طویل بھی نہیں۔ 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا تک جانا ہے جو صرف 3 میل ہے۔ 9 کی صبح کو مینا سے عرفات جانا ہے جو 5-6 میل پر ہے۔ یہ معمولی منزلیں ایسی نہیں کہ نوجوانوں کے اور چلنے پر قادر لوگوں کے لیے بار ہوں، اور ثواب اتنا زیادہ کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت میں جو اوپر ذکر کی گئی ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پاؤں چلنے کی وصیت فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے پاؤں چلا کریں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے جب چلو تو پاؤں چلو۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص منا سے عرفات تک پاؤں پر جائے اس کو 1,00,000 نیکیاں حرم کی نیکیوں سے ملیں گی۔ علی بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نیشاپور سے پاؤں چل کر 60 سے زیادہ حج کیے ہیں،
اور مغیرہ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ سے چل کر 50 سے زیادہ پیدل حج کیے، اور ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے 80 حج پیدل چل کر کیے ہیں، اور ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے 97 حج کیے ہیں۔ کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملی ہوں گی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل قطع کیا۔ لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہو، کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہوگا؟ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس سفر میں مشقت برداشت کرنے کی۔ اسی طرح ہر اس چیز میں جو خلاف طبیعت پیش آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد شروع میں ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تیرا اجر بقدر تیری مشقت اٹھانے کے ہے، ہر تکلیف کو شامل ہے، لہذا جتنا بھی تکالیف کا تحمل ہو سکے اس کو نہایت بشاشت اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ شکوے شکایت اور بد کلامی بدگوئی سے اپنے حج کے کثیر اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض کرتا رہے، اسی طرح اپنے اونٹ والے پر اور دوسرے لوگوں پر، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور خوش خلقی کو مضبوط پکڑے رہے۔ اور خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ اذیت کا تحمل کرے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے سواری پر حج کو افضل بتلایا ہے کہ پاؤں چلنے سے بسا اوقات آدمی میں ہیجان اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور حج میں اس سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ لہذا جن لوگوں کے پیدل چلنے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہوں، دل میں تنگی اور ملال پیدا ہوتا ہو، ان کو پیدل نہ چلنا چاہیے۔ ذوق اور شوق اور رغبت اور اشتیاق اس عبادت کی خصوصیت سے جان ہے۔ جس طرح ایک عاشق محبوب کے شہر کی طرف سراپا شوق و اضطراب کے ساتھ چلتا ہے کہ نہ دھوپ کی پرواہ، نہ بارش کی، نہ راحت کی، نہ تکلیف کی، نہ کسی کے طعن و تشنیع کی، نہ برا بھلا کہنے کی، اسی طرح یہ سفر بھی طے کرنا چاہیے۔